शरीफ खानदान के खिलाफ एक नया बॉम्ब शेल तैयार हो चुका है। क्या करवाया है जो चालान एफआईए ने, उसमें क्या क्या चीजें हैं? मारिया, आज तो हमारे पास इतनी चीजें हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ये कहां से शुरू किया जाए। और मैं अपने देखने वालों को आज ही ये बता दूं कि ये पूरी हम सीरीज एक शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम रियासत और अवाम ने वो तमाम दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं जो कि एफआईए ने चालान की सूरत में, दस्तावेजात की सूरत में, शवाहिद की सूरत में, सबूतों की सूरत में उन्होंने बैंकिंग कोर्ट में ये चालान जो है वो जमा करवाया है। इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी जो शुगर मिल है जो उनके जिसमें हमजा शहबाज जो हैं, उस वक्त उनके पास उसका कंट्रोल था। 14 मुलाजमीन हैं उनके जो नायब कासिद हैं, छोटे मुलाजमीन हैं, कम तनख्वाहों वाले, चंद हजार की तनख्वाहें थी उनकी। उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं। इन 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं और 64 लोग हैं जो बैंक जो के इनके अकाउंट्स में पैसे जमा करवाने वाले हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, इसमें वो शवाहिद सामने आए हैं जिससे शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ताल्लुक जो है वो जोड़ा गया है। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सिर्फ आज के प्रोग्राम में हम एक मिसाल अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी मैं बात करके फिर अदील वड़ाई साहब की तरफ हम जाएंगे और उसके बाद फिर वो जरा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। गुजरात के बट की कहानी हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन मारिया, इसमें 2008 से लेकर 2018 तक जब शहबाज शरीफ साहब 10 साल के लिए वज़ीर आला पंजाब थे, उस दौरान 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, वो भी हम जरा कल अपने नाज़रीन को बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का जो एक फैसला आया था जिसमें बताया गया था कि इन 10 वर्षों में शरीफ फैमिली के अकाउंट्स के चीजें जमा हो चुकी हुई हैं, प्रूफ्स इकट्ठे हो चुके हुए हैं, आपसे फैसले का इंतजार है। अच्छा, इसमें भी मैं बताता हूं अपने नाज़रीन को, हम मिसगाइड नहीं करेंगे, ज्यादा ये नहीं बताएंगे कि फौरी तौर पे पता नहीं क्या होने जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ एक मिजाज है कि ऐसे तासुर दिया जाता है कि फौरन को बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, ट्रायल पे टाइम लगेगा। लेकिन इसमें यह भी मैं आपको बता दूं कि ये चालान अभी बैंकिंग कोर्ट में जमा कराया गया है। अब ये जो एंटी करप्शन के केसेस जिन अदालतों में स्पेशल कोर्ट्स में चलते हैं और उसमें ये मामला जाएगा, क्योंकि पहले जब शहबाज शरीफ साहब को कॉल अप नोटिस दिया गया एफआईए की जानिब से कि पेश होकर आप बताएं, एफआईए ने सवाल भेजे, वो एक जवाब शहबाज शरीफ साहब के 5 सवालों का जवाब भी हमारे पास है, वो भी एक्सक्लूसिव हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। इसमें मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जाके और जो है वो जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। ये मामला पेंडिंग था जून 2021 से दिसंबर का मिड आ गया है, ये मामला पेंडिंग था बैंकिंग कोर्ट में। अब बैंकिंग कोर्ट का ये मामला नहीं है, ये एंटी करप्शन के केसेस जहां जाते हैं वहां ये जाना है। लेकिन लास्ट हियरिंग पे जो गोंदल साहब हैं, जज साहब जो ड्यूटी जज थे, उन्होंने हुक्म जारी किया, जिस हुक्म की लीगल हैसियत के ऊपर भी सवालात हैं, कि उन्होंने हुक्म दिया कि नहीं, बैंकिंग कोर्ट में ये चालान जमा कराया जाए। लेकिन अगली समाज जो कि 16 को है, इसके काफी चांसेस हैं कि वहां से ये चालान विड्रॉ करके और ये स्पेशल कोर्ट में जो है ये चालान जमा करा दिया जाएगा। लास्ट हियरिंग पे जो एफआईए की जानिब से वकील पेश हुए मौजम हबीब, क्या शहबाज शरीफ साहब जमानत नहीं ले सकते? क्या कोई चांसेस हैं इस चीज के? उनको दोबारा से जमानत के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि 7 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1 जो हमने इसमें देखा है उसमें तहकीकाती कार्रवाई जो है उसके दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं। वॉल्यूम 2 में कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं जिन्हें बेनामी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वॉल्यूम 3 में बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट शामिल है। मारिया, एक एक चीज अगर आप सुनती जाएं आपको अंदाजा होगा, हमारे नाज़रीन को अंदाजा होगा कि इस बार एफआईए की टीम ने पक्का काम किया है। फैसला कुछ भी हो, उसका एफआईए से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, वैसे तो आजकल शरीफ खानदान हर जाली चीज पे लिखता है ना, नवाज शरीफ सुरखरू, जाली वीडियो आ जाए नवाज शरीफ सुरखरू, गंदी और नंगी वीडियो आ जाए नवाज शरीफ सुरखरू। लेकिन इस चालान को देखने के बाद हम बहुत तनकीद करते हैं एफआईए के ऊपर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एफआईए की टीम, सुरखरू, डॉक्टर रिजवान साहब और उनकी टीम ने जिस तरह से काम किया है, आप अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते कोई भी जो इन चीजों को देखता है। वॉल्यूम 4 में एफबीआर और एससीसीबी का रिकॉर्ड शामिल है। वॉल्यूम 5 में स्पेशल तौर पर बताया गया है कि कैसे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के से ताल्लुक है। वॉल्यूम 6 जो है उसमें गवाहों के बयानात हैं और इसी तरह अगले वॉल्यूम में ये जो 100 गवाहान हैं जिनकी लिस्ट जमा करवाई गई है सिद्दीक, ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके अकाउंट से पैसे जमा हुए हैं, जो उनकी कंपनीज में काम करते रहे, एक बाहर के कोई और लोग हैं? देखिए मारिया, इसमें 14 तो वो हैं मुलाजमीन जो कम तनख्वाहों वाले थे जिनके अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद 64 वो अफराद हैं जिनकी जानिब से भारी का इल्म था कि उनके अकाउंट्स, देखिए कुछ तो मान रहे हैं कि हमारे, जी बिल्कुल, कुछ तो है कि हमारे अकाउंट जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, कुछ है वो वही मामला निकलेगा जो जरदारी साहब का। इसमें एक और चीज आप कॉमन चीज देखें, जिस तरह से जरदारी साहब के हवाले से 2008 में जब वो सदर बने तो उनके जो दोस्त ओमनी ग्रुप वाले, उनकी 3 से 80 कंपनियों तक मामला चला गया। जेआईटी जो बनी थी
اس میں خوفناک انکشافات آئے تھے کہ کیسے زرداری صاحب نے اپنے دوستوں کو نوازا, کیسے زرداری صاحب کا بزنس آگے گیا, کیسے صدقے کے بکرے اور بلاول ہاؤس کی تمام تنخواہیں وہاں سے آ رہی تھی. اور اس میں ماریا یہ بھی آپ کو بتاؤں بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایف آئی اے کے چالان میں جو انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شوگر مل کے ملازمین کے بینامی اکاؤنٹس میں فنڈ جمع کرانے والوں کا شوگر کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے جناب جن کا پتہ چلا ہے کہ جنہوں نے یہ پیسے جمع کرے, ان میں کچھ سیاستدان ہیں, کچھ ٹھیکیدار ہیں, پیٹرولیم ڈیلرز ہیں, اور کچھ فلور اور رائس مل مالکان ہیں, اور اس طرح سے ان کا, اور اس میں سلمان شہباز کا بھی مرکزی کردار ہے. اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, ان کا آفس استعمال ہوتا رہا ہے, ان کی گاڑی استعمال ہوتی نہیں ہے. اور اس میں آپ کو دو چیزیں, اب کیونکہ میں نے کافی بات کر لی ہے, ذرا آپ بڑائی صاحب کے پاس جائیں, ان سے بات کر لیں. اور اس میں ایک چیز آخری بتا دوں, ایف آئی اے نے چالان میں بتایا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ بالکل تعاون نہیں کر رہے, اور ان کو بار بار موقع دیا گیا ہے. اور اس کی ایک مثال ڈاکومنٹس کے ساتھ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے, ایک بٹ گجرات کے بٹ کی کہانی, اور ایک رکھیں گے آپ کے سامنے وہ ایف آئی اے کا مکمل جواب, ایف آئی اے کو دیا گیا مکمل جواب جو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنا سٹرونگ کیس ہے اور کیسے شہباز شریف صاحب آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ آگے بات ٹھیک ہے, میں ایک تو بٹ صاحب کی کہانی تو صدیق بتائیں گے, لیکن جو سوال نامہ ایف آئی اے کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا, جس کے جواب دے رہے تھے شہباز شریف صاحب نے, عدیل اس کے اندر کیا سوالات تھے اور کیا جوابات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں یہ 5 سوالات تھے, اور ان کے جس انداز میں جواب شہباز شریف صاحب نے دیے وہ جواب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس تحقیقات میں کتنا تعاون کیا. جو صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تحقیقات میں, تفتیش میں, عدیل کے سوالوں کے جواب پتہ ہی نہ ہو, کیا جسٹیفائی کریں گے؟ یہ سوالوں کے جواب سن کے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا. لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل ثبوت اور یہ جو چلان یہ پیش کیا گیا ہے عدالت میں, آج وہ دن آیا ہے. یہ کہا جا رہا تھا جی شریف خاندان کے خلاف یہ ثبوت ہوتے نہیں ہیں, زبانی کلامی باتیں کر دی جاتی ہیں, جھوٹے کیسز بنا دیے جاتے ہیں. آج مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب پیناما کیس میں جو باکس بھرے ہوئے تھے دستاویزات سے, وہ جب سپریم کورٹ میں پیش کیے جا رہے تھے, اور ان بھرے ہوئے جو دستاویزات سے بھرے ہوئے جو بیگز تھے, ان کے بعد وہ ایسا پینڈورا باکس کھلا کہ آج تک شریف خاندان وہ بھگت رہا ہے, ان کا سامنا کر رہا ہے. اور اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں خیر کہ جن پر مزید آگے تحقیقات ہو سکتی تھیں, لیکن یہ معاملہ پھر ان 3 ریفرنسز کی حد تک جو ہے وہ مختصر ہو گیا, لمیٹڈ ہو گیا. اب یہ جو 14 بے نامی کھاتے دار ہیں, 6 سہولت کار ہیں, اور اس میں جو حمزہ شہباز, شہباز شریف اور سلمان شہباز جو ہیں یہ مرکزی ملزم قرار دے دیے گئے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آج ایف آئی اے نے اپنی ایک بڑی ذمہ داری پوری کر دی ہے. جو کہا جا رہا تھا کہاں جی چالان نہیں آ رہا, چالان پیش نہیں ہو رہا, آج آ گیا وہ چالان. وہ 4000 صفحات پر مشتمل یہ جو دستاویزات جمع ہوئی ہیں, یہ شریف خاندان کے لیے ایک بڑی درد سر ہے. اور یہ شریف خاندان کے جو خطرناک ترین کیسز ہیں, ایک تو آمدن سے زائد اثاثوں کا جو کیس ہے, جو نیب میں معاملات چل رہے ہیں وہ الگ سے ہیں, لیکن یہ وہ کیس ہے جو ایف آئی اے جس کو ڈیل کر رہی ہے. اور نیب تو اب چونکہ حکومت کے انڈر نہیں آتا نا, ایف آئی اے حکومت کے انڈر آتی ہے. یہ وہ کیس ہے کہ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے یہ معاملہ شروع کیا ہے تو اس کو ثابت بھی کریں, اگر نہیں کریں گے تو پھر شہباز شریف خاندان ان کا وہ بیانیہ جیتے گا کہ ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور یہ 4000 صفحات پر مشتمل دستاویزات عدالت میں جمع ہوئے ہیں, ان کو اب شریف خاندان کو یہ کیس لڑنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ثابت کریں, یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم نے تو منی ٹریل نہیں دینی, لیکن آپ ثابت کریں کہ ہم نے کرپشن کی ہے, ہمارے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے, یا ہم اس سے فیضیاب ہوئے ہیں. حکومت کو بھی اس پر کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا. اب شریف جی بالکل حکومت کے ماتحت آتا ہے, یہ وزارت داخلہ کے ماتحت آتا ہے. نیب تو چونکہ حکومت کے ماتحت نہیں آتا, وہاں چلنے والے کیسز جو ہیں وہ کچھ حکومت کے لوگ ویسے ہی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے تھے, اور پھر اپوزیشن بھی تنقید کا نشانہ بناتی تھی. بہرحال یہ حکومتی اس ادارے کا بھی امتحان ہے, یہ شریف خاندان کا بھی امتحان ہے. شریف خاندان کو اب یہ کیس لڑنا ہوگا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ تھا ایف آئی اے کے پاس رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل کے بزنس کے حوالے سے معمولی تنخواہ والے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹس کھولے گئے. یہ جو ایف آئی اے کے پاس ریکارڈ آیا ہے,
جن میں 25 ارب روپے سے زائد کی رقم جمع کرائے جانے کے کریڈیبل شواہد موجود ہیں. یہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے. پھر انہوں نے ایف آئی آر کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کمپنیاں جعلی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ان اکاؤنٹس میں جمع کرائے گئے پیسوں میں سے رقم وصول کی یا نہیں کی, یا آپ کی طرف سے کسی اور نے رقم وصول کی؟ اگر نہیں تو آپ نے اورنگزیب بٹ سے 5 ملین روپے کا چیک کیسے وصول کیا؟ یہ کہانی صدیق صاحب بتائیں گے. اور وہ چیک رمضان شوگر مل کے چپڑاسی مرحوم گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ پہلا سوال تھا. جی یہ سوال ہے. اور اس کے جواب میں میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف سے بھجوایا گیا سوال نامہ آج ہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے جعلی اور یہ سوال نامہ دیا کب گیا تھا؟ یہ سوال نامہ یہ 19 نومبر 2020 کو جب عدالت نے اس کی اجازت دی, اور یہ پڑھا انہوں نے تب ہے جب انہوں نے حالانکہ اس سے پہلے سوال نامے جو ہیں وہ کئی مرتبہ بھجوائے گئے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جعلی اور خود ساختہ ہیں. یہ اسی طرح کے الزامات ہیں جس طرح الزامات نیب کی جانب سے جعلی ٹی ٹیز اور منی لانڈرنگ کے ریفرنسز میں لگائے گئے, اور نیب کے ریفرنسز کا احتساب عدالت نمبر 1 میں ٹرائل جاری ہے. انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی رمضان شوگر مل کا ڈائریکٹر شیئر ہولڈر نہیں رہا, اور نہ ہی کبھی میں نے کوئی تنخواہ یا مراعات لی. اب یہاں تو تنخواہوں اور مراعات کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک اس مخصوص سوال یا دیگر سوالات کا تعلق ہے تو میں اپنا جواب اپنے وکیل اور قانونی ٹیم کی مشاورت کے بعد مناسب وقت پر دوں گا. اب اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. آپ جو کہہ رہی تھیں کہ کیا پتا انہیں معلوم ہی نہ ہو, تو یہ تو انہوں نے بالکل وہ جواب دیا ہے جو کیس کو لٹکانے کے لیے, جو ٹال مٹول کرنے کے لیے. پھر ایک سوال نامہ آئے گا, پھر اس کا جواب ہوگا, تو ڈیلیڈ ٹیکسٹ بیسیکلی استعمال کی جائے گی. یہ تو اگنور کیا نا انہوں نے, ٹھیک ہے, وہ اسپیسیفک جواب نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس مصدقہ معلومات ہیں کہ آپ کی طرف سے سلمان شہباز نے کیش میں بھاری رقوم وصول کی ہیں. انہوں نے یہ رقوم وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیمپ آفس قرار دیے گئے ماڈل ٹاؤن کے لاہور گھر نمبر 9687 میں وصول کی, اور انہوں نے یہ رقم آپ کی سبز بلٹ جو گاڑی ہے ماڈل ٹاؤن لاہور منتقل کی اس میں, اور آپ کے لینڈ کروزر کے ذریعے کارپوریٹ آفس جو ہے وہاں پر یہ رقم جو ہے لے جائی گئی. تو ایف آئی اے نے سوال کیا کہ آپ کا کیمپ آفس کی جو رہائش گاہ ہے اور ذاتی گاڑی رقم کی وصولی اور منتقلی کے لیے استعمال ہوئی, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کا وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے اوپر جواب دیا ہے اوپر والے سوال کا. آپ اندازہ کریں سوال کیا ہے. سوال کیا ہے؟ آپ کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے اور آپ کی کیمپ آفس کی جو رہائش گاہ ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. سلمان شہباز صاحب رقم وصول کر رہے ہیں, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں سوال اکاؤنٹ ریلیٹڈ تھا. پھر اس میں بھی, اور جی بالکل, اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد دوں گا. یہ ساری چیزیں عدالت میں سبمٹ ہو گئی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس مصدقہ ثبوت اور معلومات ہیں. ایف آئی اے نے یہ کہا کہ رمضان شوگر مل کے چھوٹے ملازمین کے اکاؤنٹس کے ذریعے رقم منتقل کی گئی. رقم آپ نے وصول کی یا آپ کی طرف سے وصول کی گئی. یہ رقم ہنڈی اور حوالہ نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان سے باہر بھجوائی گئی, اور آخر کار وہ رقم آپ کے خاندان تک پہنچی. تو ان منی لانڈرنگ کے سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے پہلے 2 سوالوں کا دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک اس مخصوص سوال کا تعلق ہے تو اس سوال کا جواب بھی میں اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت جب جواب وہی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں اپنی قانونی ٹیم سے مشورہ لے کر دوں گا؟ اس میں دیکھیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شریف خاندان شہباز شریف صاحب انہی روایتی طریقوں سے ایف آئی اے کی تفتیش کو اور چلنے والے کیس میں وہی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں جو کہ پیناما کیس میں نواز شریف اور ان کے خاندان نے اپنائی. لیکن یہاں پر میں نے جس طرح کے شروع میں بات کی کہ اس میں اب وہ موقع آ گیا کہ شہباز شریف کو یہ کیس لڑنا ہوگا. ان کے پاس یہ کیس لڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ ثابت کریں گے. 4000 دستاویزات پر مشتمل, ان والیومز پر مشتمل یہ جو دستاویزات جمع ہوئے ہیں انہیں اگنور نہیں کر سکتے. مختصراً چوتھے سوال کی بھی بات کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیرون ملک اثاثوں, کمپنی اور جائیدادوں اور سرمایہ کاری اور اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کریں. ان میں ان 4 اپارٹمنٹس کی تفصیلات شامل نہ کریں جو ایف بی آر میں ظاہر کیے گئے ہیں, بلکہ اس کے علاوہ تو دیگر کون سے اثاثے جو ہیں وہ آپ کے خاندان کے افراد کے نام پر ہیں اور آپ کے بیوی بچوں کے نام پر ہیں. انہوں نے کہا اس سوال کا جواب بھی وہی ہے. میرے خیال سے ایک ہی جواب لکھ کے کاپی پیسٹ کیا جائے. جی بس یہ دیکھ لیں. اور اس میں پھر جو 5واں سوال ہے وہ بھی یہی ہے کہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کی ملکیت میں جو کاروباری اثاثے ہیں وہ ایک منظم
चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग में ये सब कुछ हो रहा है तो आप पर जिम्मेदारी नहीं आती, तो इसका Second जवाब भी balance, उन्होंने basically. वही दिया जो कि उससे पहले सवालों का जवाब उन्होंने दिया। यानी कि इन शॉर्ट जितने के सवाल थे उसमें एक ही जवाब लिख के उन्हें कॉपी पेस्ट किया गया है। सिद्दीक, मैं इससे बचाऊंगी, ये जो सवालनामा जमा करवाया गया था उस पर जो जवाब आया शहबाज शरीफ साहब का, उस पर आपका क्या टेक है? देखें, वो तो ज़ाहिर अदील वड़ाई साहब ने जैसे कहा कि देखें स्पेसिफिक सवालात हैं ना, स्पेसिफिक सवालात हैं, इसमें मुझे बताएं कितनी देर लगती है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप गाड़ी का रंग तक बता दिया FIA ने, और क्या चाहते हैं भाई? अब देखें, मामला है अदालतों के पास, अदालतों ने ये देखना है, FIA ने अपना काम कर दिया है। देखें, स्पेसिफिक सवाल है कि इस बंदे को आप जानते ही नहीं जानते, इस बंदे ने आपके अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं, इसने कराए हैं, इस बंदे से आपका क्या ताल्लुक है, इसके साथ क्या ताल्लुक है, ये गाड़ी आपके फलां घर से निकली, फलां जगह गई, ये आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, ये आपका बंदा इस्तेमाल हुआ, ये आपका नोटिफिकेशन इस्तेमाल हुआ, ये चीज स्पेसिफिक सवालात हैं, कितनी देर लगती है? मसला ये है, वहां पे फेक अकाउंट केस में भी हम देखते हैं कि रेडी वाला और पापड़ वाला और फालूदे वाला, उनके अकाउंट से पैसे निकल रहे थे और उन बेचारों को पता ही नहीं है, और उनके अकाउंट में अरबों रुपए आ रहे थे, और वो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता, हमारा पता नहीं, कभी शनाख्ती कार्ड की कॉपी कहीं गिरी होगी, इन्होंने उठा के हमारे नाम पे अकाउंट खुलवा लिए। तो उसके बाद कई लोग जो हैं वो कहते थे कि यार अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियां करवा के ना और बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जरा फेंक आए, शायद हमारा भी ID कार्ड जो है वो इस्तेमाल हो जाए, हमारे अकाउंट में भी अरबों आए, और लेकिन साथ से चेक करते रहे, ये ना हो कि आए और निकल जाएं, जैसे हैं तो उस वक्त बंदा निकलवा ले। तो मसला ये है कि यहाँ पे भी चंद हजार तनख्वाह वाले, और अभी तो मैंने वो कहा ना कि इतनी चीजें हैं, अभी तो क्योंकि मुझे लगता है आपने ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के बाद आप आएंगी तो गुजरात के भट्ट की कहानी सुनाएंगे कि ये क्लासिक केस है कि कैसे पैसे लेके और सरकारी ओहदे बांटे जा रहे थे, किस तरह से पंजाब को चलाया जा रहा था बादशाहाना तरीके से, और कैसे खादिम आला पंजाब जो है वो पंजाब को चला रहे थे। उस पर जरा मेरा ख्याल है आप ब्रेक से आ जाएं तो